اللہ رب العزت والجلال نے جو نبی ہم کو عطا فرمایا ہے وہ نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نبی ہے جو صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کے امام ہے، جو صرف رسول نہیں بلکہ سید الرسل ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں آپ کی دنیا میں آمد ہوئی ہے، لیکن آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو نبی بنانے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب ملی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی بن گیا تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے، کہ ابھی آدم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے بنانے کا فیصلہ بھی نہیں کیا، وہ روح اور جسم کے درمیان ہے، تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنانے کا فیصلہ کر دیا۔ اگرچہ آپ دنیا میں سب سے آخری نبی ہے، لیکن آپ کی آمد کا فیصلہ اللہ نے سارے نبیوں سے پہلے کیا ہے، کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو نبی ہم نے تم کو دیا ہے وہ نبی کا مقام، وہ نبی کا مرتبہ کیسا ہے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کا تذکرہ شروع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بیوی حضرت حوا کا انتظام کیا، تو حضرت حوا کی طرف جب آدم علیہ السلام ہاتھ بڑھانے لگے تو ان سے کہا گیا کہ پہلے آپ مہر ادا کرو۔ انہوں نے فرمایا مہر کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات بتائی گئی جس کو حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا کہ اللہ نے ان سے کہا 3 مرتبہ محمد بن عبداللہ پر درود بھیجیے، اور ایک روایت میں ہے کہ 20 مرتبہ درود بھیجیے۔ ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں، لیکن آپ کے آنے سے پہلے اللہ انسانوں کو مقام بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا آپ محمد بن عبداللہ پر درود بھیجیے۔ یہ وہ نبی کا مقام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گیا جو اللہ کو کرانا منظور تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے کہ اللہ نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن اللہ کو دنیا بنانی تھی، اللہ کو نظام کائنات بنانا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بات آئی، وہ چلے گئے، حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا۔ اب اس چوک کی وجہ سے جو ان سے ہو گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کئی سال تک روتے رہے۔ ایک مرتبہ زبان سے جملہ نکلا، اے اللہ میری اس دعا کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ تو پوچھا گیا یہ محمد کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ یہ بھی حضرت شیخ زکریا صاحب نے لکھا ہے۔ فرمایا جب میں جنت سے دنیا کی طرف آ رہا تھا تو میں نے اللہ تعالی کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا یہ محمد اللہ کے خاص بندے اور رسول ہے۔
اس لیے میں نے ان کے واسطے سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ جو نبی محمد الرسول اللہ دنیا میں نبی بن کے آئیں گے، وہ نبی کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے کتابوں میں علامات کو بھیج دیا، کتابوں میں علامات موجود تھی کہ آخری نبی کی علامات کیا ہوگی۔ کسی جگہ لکھا ہوا تھا کہ ان کا قد درمیانی ہوگا، کسی جگہ یہ علامت لکھی ہوئی تھی کہ جب وہ ہجرت کریں گے ایسے علاقے کی طرف جہاں پر بہت زیادہ کھجوریں ہوگی، تو وہاں پر چند مہینے تک ان کا قبلہ بیت المقدس کی طرف رہے گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے، اور پھر آگے یہ بات لکھی ہوئی تھی اللہ ان کے قبلے کو پھر بدل دے گا۔ آپ آئے نہیں، علامات بتا دی گئی، یہاں تک کہ علامات کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ وہ نبی ہدیے کو قبول کرے گا اور وہ نبی صدقے کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ نبی جب دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کی آمد سے پہلے ہی ان کے باپ کا سایہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد اور ان کے دادا، ان کے چہرے پر، ان کی پیشانیوں پر ایک خاص قسم کا نبوت کا نور نظر آتا تھا کہ سردار عبد المطلب کے والد ہاشم بازار سے گزر رہے تھے، تو کسی خاتون نے ان سے کہا کہ تم میرے ساتھ وقت گزارو، تو انہوں نے کہا میں اجنبی عورت کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خاتون سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تو مجھ سے نکاح کر لے۔ تو اس نے کہا نہیں، اب میں تجھ سے نکاح نہیں کر سکتی، نہ تیرے ساتھ وقت گزار سکتی، اس لیے کہ تیرا سلمہ سے نکاح ہو گیا، اور جو تیری پیشانی پر مہر، تیری پیشانی پر نبوت کا نور تھا کہ تیری نسل کے اندر ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبیوں کا بھی امام ہوگا، وہ نبیوں کا سردار ہوگا، وہ جو تیرے ذریعے سے آنے والا ہے وہ اب منتقل ہو گیا سلمہ کی طرف، اس لیے میں تجھ سے اب نکاح نہیں کر سکتی۔ یہی واقعہ، اسی طریقے کا واقعہ اور اسی طریقے کا قصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ گزر رہے تھے بازار سے، تو ملاقات ہوئی ایک کاہنہ عورت سے جو بڑی خوبصورت اور اس کو کتابوں کا علم تھا۔ اس نے سردار عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگی کہ تیری جان کی حفاظت میں 100 اونٹ خرچ کیے گئے تھے، تیری جان کی حفاظت میں 100 اونٹ کا نذرانہ پیش کیا گیا تھا، اگر تو میرے ساتھ کچھ وقت گزار لے گا تو میں تجھے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ تو سردار عبداللہ کہنے لگے کہ میں اجنبی عورت کے ساتھ کیسے وقت گزاروں؟ اس نے کہا میں تجھے 100 اونٹ دوں گی، جیسے تیری جان کے بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے۔ اب جان کے بچانے میں 100 اونٹ کیسے لگے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا میں 2 ذبیحین سے نکلا ہوں۔ میرے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر بھی چھری چلائی جا رہی تھی، لیکن اللہ نے چھری کو چلنے سے روک دیا تھا کہ آپ کے سلسلے نسب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، اور میرے والد عبداللہ کو بھی قتل کیا جانا تھا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جو زمزم کا کنواں تھا، یہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کے ذریعے جو پانی کا چشمہ نکالا تھا، جس کو زمزم کہتے ہیں،
کسی وجہ سے وہ زمزم کے کنویں پر ایک قبیلے والوں نے پتھر وتر ڈال دیے اور اس کو بند کر دیا. اب 300 سال تک زمزم کا کنواں بند رہا. پھر سردار عبد المطلب یہ مکے کے سردار بنے تو ان کو خواب آنے لگا کہ برکت والا کنواں کھودو. تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ برکت والا کنواں کھودو. انہوں نے جو ہے کنویں کے بارے میں پوچھا دوسرے دن خواب میں، جب خواب آیا تو کہ میں یہ کیسے کنواں کھودوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کدھر ہے. تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ بیت اللہ میں بیٹھنا، ایک پرندہ آئے گا اور وہ جس جگہ ٹھونگ مارے تو سمجھ لینا یہیں پر برکت والا کنواں ہے. اب حضرت سردار عبد المطلب ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اس بیٹے کا نام حارث تھا. یہ دونوں مل کر جب بیت اللہ میں بیٹھے، ایک پرندہ آیا، کوا آیا اور اس نے ایک جگہ 3 مرتبہ ٹھونگ لگائی. انہوں نے وہاں پر کھودنا شروع کیا تو سارے مکے کے اپنے جو رشتہ دار تھے ان سے بھی کہا کہ یہ پرانا کنواں ہے زمزم کا، یہ برکت والا پانی ہے، یہ مجھے کھودنے کا کہا گیا خواب کے اندر، تم میرا ساتھ دو. تو سب نے کہا یہ پہاڑی علاقہ ہے، زمانہ گزر گیا، اب تو وہ ختم ہو گیا، مٹ گیا، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے کھودنے میں. تو یہ باپ اور بیٹا دونوں یہ کام کرنے لگے. اب کام کر رہے ہیں، کنواں کھودنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اللہ رب العزت اس کنویں کو دوبارہ جاری کرنا چاہتا ہے. اب جب دونوں کام میں مشغول تھے اور پہاڑی جگہ تھی، کھودتے کھودتے تھک گئے تو کھودتے کھودتے تھک کر بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے اور ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ میرے پاس تو ایک ہی بیٹا ہے، اگر مجھے 10 بیٹے ہو گئے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا. اس لیے کہ اگر بیٹے زیادہ ہوتے تو میرا کام میں ساتھ دیتے، تعاون کرتے، مدد کرتے. یہ انہوں نے جو ہے منت ظاہر کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اگر مجھے 10 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا. اب وقت گزرا، زمانہ گزرا، اللہ نے وہ کنویں کو جاری کر دیا، زمزم کا پانی جاری ہو گیا. اب سارے لوگ وہ پانی استعمال کرنے لگے. وہ جو برکات اس پانی کی تھی وہ برکات ظاہر ہو گئی. اب ایک وقت گزرنے کے بعد سردار عبد المطلب کو خیال آیا کہ میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے 10 بیٹے ہوں گے تو ایک کو میں قربان کر دوں گا اللہ کے نام پر. اب مجھے تو 15 بیٹے ہو گئے. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ بات کہی کہ میں نے ایک منت مانی تھی جب میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا اور کنواں کھودنے کا کام مجھے ملا تھا، اس میں بڑی دقت اور پریشانی آئی، تو اب یہ کام کرنا ہے، کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو 15 بیٹوں نے سب نے یہی بات کہی کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ جس کو حکم دے دے وہ قربان کر دیا جائے گا. اب سردار عبد المطلب نے کہا ایسا نہیں کیا جائے گا بلکہ قرعہ ڈالا جائے گا. اس زمانے میں تیروں پر نام لکھ کے قرعہ ڈالا جاتا تھا. اب جب قرعہ ڈالا گیا تو اس میں نام عبداللہ کا نکلا جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد بنے اور وہ ان کے والد تھے. جب قرعے میں نام سردار عبداللہ کا نکلا تو سب پریشان ہوئے کہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے اور بہت زیادہ خوبصورت اور بڑے مکے کے شاعر تھے. تو مکے کے لوگ بھی کہنے لگے عبد المطلب یہ تم نے بس کہہ دیا تھا، یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں سردار ہوں اور سردار کی جو بات ہوتی ہے وہ بات کو پوری کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ کچھ بھی کہہ دیا. کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا قتل نہ کیا جائے، ذبح نہ کیا جائے. اب یہ مشورے میں بات طے ہوئی کہ ایسا کیا جائے، نجران کے اندر ایک کاہنہ رہتی ہے، چند لوگ اس کے پاس جائے، اس کو آسمانی کتابوں کا علم ہے. اب وہ کیا کہتی ہے اس مسئلے میں؟ تو بہت سارے لوگوں کا قافلہ نجران پہنچا. نجران پہنچ کر وہاں یہ مسئلہ رکھا گیا تو اس خاتون نے یہ کہا اگر تمہارے یہاں پر کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے
اور قتل کے بدلے میں وہ اگر معاوضہ لینا چاہے، جیسے کسی کے گھر کا کوئی بندہ قتل ہوا تو پہلے بھی یہی قانون تھا کہ قتل کے بدلے میں اس کے گھر کا قتل کر دو، لیکن اگر وہ قتل نہ کرے اور معاوضہ مانگے، پیسہ مانگے، تو کتنا دیا جاتا ہے؟ تو بولے 10 اونٹ دیے جاتے ہیں۔ کہا ایک کام کرو، ایک تیر پر ہمارے سمجھنے کے لیے ایک پرچی پر 10 اونٹ لکھو اور ایک پرچی پر عبداللہ کا نام لکھو، اور ان دونوں میں سے ایک پرچی اٹھاؤ، اگر نام اونٹوں کا نکل گیا تو اتنے اونٹ قربان کر دینا، اور اگر نام عبداللہ کا نکلا تو 10 کے بجائے 20 کر دینا۔ پھر پرچی اٹھانا۔ اس زمانے میں تو انہوں نے تیر کی بات کہی تھی، سمجھنے کے لیے میں آپ کو پرچی کہہ رہا ہوں۔ اب انہوں نے پرچی نکالنے کے یہ بات کہی کہ ایسے 10 اونٹ کرتے بڑھاتے رہنا جب تک کہ بجائے عبداللہ کے اونٹوں کا نام نہ نکل جائے، ہر مرتبہ میں 10 اونٹ کا اضافہ کر دینا۔ اب یہ بات لوگوں کو بہت اچھی لگی کہ اس سے جان بھی بچ جائے گی عبداللہ کی، اور اللہ کو بچانا ہی مقصود تھا، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ اب یہ قافلہ آیا تو سردار عبد المطلب نے 100 اونٹ ایک پہاڑی میں لے جا کر کھڑے کیے اور قرعہ ڈالا گیا۔ ایک پر نام عبداللہ کا لکھا گیا، دوسرے پر 10 اونٹ لکھے گئے۔ جب قرعہ نکالا گیا تو نام عبداللہ ہی کا نکلا تو 10 کے بجائے 20 کر دیے۔ پھر قرعہ نکالا تو نام عبداللہ ہی کا نکلا تو 20 کے بجائے 30 کر دیے گئے۔ پھر قرعہ ڈالا گیا تو اس میں جب نہ نکالا گیا تو نام عبداللہ کا نکلا۔ ایسا ہوا 10 مرتبہ، 9 مرتبہ میں 90 اونٹ لکھے گئے، پھر 10ویں مرتبہ میں پرچی ڈالی گئی تو عبداللہ ہی کا نام نکلا، تو ایک پرچی پر 100 اونٹ، ایک تیر پر 100 اونٹ لکھے گئے اور دوسرے تیر پر عبداللہ کا نام لکھا گیا۔ اور جب پرچی وہ جو قرعہ نکالا گیا تو نکالنے کے بعد پھر بجائے عبداللہ کے نام کے اونٹوں کا نام نکلا، تو سب لوگ خوش ہو گئے اور سب لوگوں نے یہ کہا کہ اب عبداللہ کی جان بچا لی جائے اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کر دیے جائے۔ تو سردار عبد المطلب نے کہا ایک مرتبہ اور ٹرائی کرو، قرعہ ڈالو۔ پھر قرعہ ڈالا گیا تب بھی نام 100 اونٹوں کا نکلا، تو 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جان بچائی گئی۔ تو وہ عورت کہنے لگی بازار میں کہ تیری جان کے بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، میں تجھے 100 اونٹ دیتی ہوں، تو میرے ساتھ کچھ وقت گزار لے۔ وہ کہنے لگے نہیں، میں آپ کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، اجنبی عورت کے ساتھ میں کیسے وقت گزاروں؟ لوگ انسانوں کو گناہوں کی دعوت دیتے ہیں لیکن انسان کو اپنے راستے پہ رہنا چاہیے۔ یہ آدمی وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ نبیوں کا امام بھیجنے والا ہے، اس لیے اس میں حیا ہے، اس میں پاک دامنی ہے، اس میں عفت ہے۔ اب ان کا نکاح ہو گیا مدینے کی ایک عورت سے جس کا نام حضرت آمنہ تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ بنی۔ اب نکاح ہو گیا، چند دن گزر گئے، چند دن گزر جانے کے بعد پھر سردار عبداللہ بازار جا رہے تھے، وہی عورت راستے میں ملی۔ وہ عورت بڑی خوبصورت، بڑی علم والی، کتابوں کا علم اس کے پاس تھا۔ تو عبداللہ نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے نکاح کر لے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ جو ایک گلے میں ٹنگ گئی ابھی مرے تک یہی رہے گی، ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں تو بے شمار نکاح لوگ کیا کرتے تھے، ایک ایک آدمی کئی نکاح کرتا تھا، کئی شادیاں کیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا ایسا کر لے۔ وہ خاتون نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو دیکھا اور پیشانی کو دیکھ کر یہ کہا کہ تیرے پیشانی پر جو نبوت کا نور تھا، کہ تیرے ذریعے سے جو دنیا میں نبی آنے والا ہے، وہ نور تیرا چلا گیا۔ تو نے یہاں کسی سے نکاح تو نہیں کیا، کسی سے شادی تو نہیں کی؟ کہا ہاں میں نے یہاں مدینے میں آمنہ نامی لڑکی سے نکاح کیا۔ کہا وہ نبوت کا نور آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا،
اب مجھے تیری حاجت نہیں، تیری ضرورت نہیں، اور میں تیرے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیسا ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے ایسے واقعات کا ظہور فرمایا کہ جن واقعات کو پڑھ کر اور جن واقعات کو سن کر انسانوں کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ نبی مرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیسا مقام ہے اور کیسا مرتبہ ہے۔ اب نکاح ہو گیا، اب شادی ہو گئی۔ سردار عبد المطلب کے گھر میں بہو آئی آمینہ نامی، اور آپ کے بیٹے عبداللہ کا جب نکاح ہوا اور وقت گزرا، تو وقت گزرنے کے بعد جب امید کی کیفیت طاری ہوئی اور امید کی حالت حضرت آمنہ پہ طاری ہوئی، تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں ایام حمل میں اور امید کے زمانے میں وہ چیزیں دیکھا کرتی تھی جس سے مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ مجھے اکثر خواب میں نور دکھائی دیتا، اکثر مجھے خواب میں نور نظر آتا۔ اور ایک دن میں نے عورتوں سے اس کا تذکرہ کیا کہ مجھے عجیب عجیب طرح کے خواب نظر آتے ہیں، کبھی نور دکھتا ہے، کبھی کچھ نظر آتا ہے۔ تو مجھ سے عورتوں نے کہا ایسی حالت میں سائے کا اثر ہو جاتا ہے، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں ایک لوہے کا کڑا بناتے اور اس کو گلے میں ڈالتے۔ جب تو یہ لوہے کا کڑا اپنے گلے میں ڈال دے گی تو یہ جو خواب تجھے نظر آ رہے ہیں یہ خواب کا آنا بند ہو جائے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی میں نے عورتوں کی بات کو سنی اور ایک لوہے کا کڑا بنوایا اور بنوا کر میں نے اس کو اپنے گلے میں ڈالا، اور جب رات ہوئی تو وہ کڑے کو گلے میں ڈال کر میں بستر پر آرام کے لیے لیٹ گئی، اور جب میں سوئی تو میرے خواب میں ایک اللہ کا بندہ جس کے سر پر پگڑی بنی ہوئی تھی، داڑھی اس کی لمبی تھی، چہرہ اس کا نورانی تھا، نام اس کا ابراہیم علیہ السلام تھا، اس عورت کے وہ حضرت آمنہ کے خواب میں آئے اور انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا۔ جیسی انگلی کا اشارہ کیا وہ کڑا ٹوٹا اور زمین پر گرا خواب ہی کے اندر، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا آمنہ میں ابراہیم ہوں، ابراہیم علیہ السلام۔ یہ جو رواج ہے، یہ جو طریقہ لوگوں کے درمیان رائج ہے کڑا پہننے کا، گلے کے اندر خواب سے بچنے کا، یہ طریقہ تمہیں اختیار نہیں کرنا ہے۔ بس جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا جو کڑا میرے گلے کے اندر تھا وہ کڑا ٹوٹ کر زمین پر گرا پڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ اللہ کو ایک نبی بھیجنا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ایام حمل میں، امید کے زمانے میں مجھے عجیب عجیب طرح کا نور دکھتا اور میرے بدن سے خوشبو آتی، بغیر خوشبو لگائے ہوئے بدن سے خوشبو آتی۔ اب مکے میں یہ چرچا ہو گیا اور مکے میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی کہ سردار عبد المطلب کی بہو خوشبو لگاتی ہے۔ اور ہوا کیا؟ نکاح کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے، نکاح کے 2 مہینے کے بعد ان کے شوہر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ گئے تھے تجارت کے لیے اور راستے میں ان کا مدینے میں انتقال ہو گیا، وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت آمنہ بیوہ ہو گئی، اور اصول ہے قرآن کا بھی کہ جو عورت بیوہ ہو جائے وہ بیوہ ہونے کی عدت کے زمانے میں خوشبو کو استعمال نہیں کر سکتی۔ خوشبو کا استعمال کرنا، سرمے کا لگانا، زیادہ بھڑکیلے کپڑے پہننا، ہاتھوں میں کنگن اور زیورات گلے میں پہننا، یہ بیوہ عورت کے لیے عدت کے زمانے میں جائز نہیں ہے۔ اور عورتوں کی عدت آج کے زمانے میں 4 مہینے 10 دن ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَيَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 مہینے 10 دن عورت کو اپنے شوہر کے انتقال پر سوگ منانا ہے۔ اب یہ شوہر کا انتقال ہوا ہے، 2 ہی مہینے کی دلہن ہے، شوہر دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، تو عورتوں میں تذکرہ ہونے لگا، عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عجیب بات ہے، سردار عبد المطلب کی بہو
طرح طرح کی خوشبوئیں استعمال کرتی ہے، اور ایسی خوشبوئیں جو مکے میں نظر نہیں آتی، ہم نے آج تک ایسی خوشبوؤں کو مکے میں دیکھا نہیں۔ چند عورتوں نے کہا چلو سردار عبد المطلب سے ملاقات کرتے۔ یہ عورتیں سردار عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئی کہ تم اپنی بہو کو سمجھاتے نہیں، ایسے زمانے میں ایک تو امید کی حالت میں ہے، دوسرے شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، شوہر کے غم میں اس کو جو غم کے اندر خوشبوؤں سے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ ہے کہ خوشبوؤں کو استعمال کر دیے۔ تو سردار عبد المطلب نے کہا ایسا کرو، میں اپنی بیوی کو بلاتا ہوں، وہ اسے سمجھا دے گی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی کو بلایا۔ آپ کے دادی کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت فاطمہ آئی، فرمایا کہ اپنی بہو کو سمجھا دے، یہ عورتیں شکایت کر رہی ہے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ آمینہ کو کہوں، لیکن اس کی شخصیت میں ایسا رعب اور جلال ہے کہ مجھے اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، تم ہی اس سے بات کرو۔ اب بلاؤ بہو کو۔ آمینہ کو بلایا گیا، کہا بیٹی یہ عورتیں تیری شکایت کر رہی ہے کہ تیرے بدن سے خوشبو آتی ہے، اور خوشبو ایسی جو مکے میں نظر بھی نہیں آتی، یہ خوشبوئیں تجھے کون لا کر دیتا ہے، اور یہ خوشبوؤں کو تو کیسے استعمال کر رہی ہے؟ کیا تجھے شوہر کے جدائیگی کا غم نہیں؟ بس یہ بات سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو منڈلانے لگے، اور حضرت آمینہ نے فرمایا کہ ابا جان آپ ہی بتاؤ، کسی عورت کے 2 مہینے کے نکاح کے بعد شوہر دنیا سے چلے جائے، اس کے غم کا کیا عالم ہوگا؟ ایسے غم کے اندر وہ خوشبوئیں استعمال کر سکتی ہے؟ یہ خوشبوؤں کا استعمال کرنے کی یہ جو عورتیں بات کر رہی ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ میں نے کبھی خوشبو لگائی نہیں، کہ ہم تیرے بدن سے خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں، تیرے بدن میں خوشبو آ رہی ہے۔ آمینہ کہنے لگی کمال میرا نہیں ہے، کمال اس استقرار حمل کا ہے کہ جس کی وجہ سے خوشبو آ رہی۔ آپ تو خوشبو کی بات کرتے، میں وہ چیزیں دیکھتی ہوں، اگر آپ کو بتاؤں گی تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دیں گے۔ میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پہ سایہ کرتے ہیں، درختوں کے سامنے سے گزرتی ہوں تو درختوں کی ٹہنیاں جھک کر میری تعظیم کرتی ہے، جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبو نکلتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو آسمان کا چاند بھی آداب بجا لاتا ہے، بیت اللہ میں جاتی ہوں بیت اللہ مجھے خوشخبریاں سناتا ہے، کنویں کے پاس جاتی ہوں، کنویں کا وہ پانی جو نیچے ہوتا ہے وہ کنویں کی منڈیر تک آ جاتا ہے۔ کمال میرا نہیں ہے، کمال اس کا ہے جس کا استقرار میرے بدن میں ہوا ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے آگے کا تذکرہ، یہاں سے آگے بات انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ جس نبی کا اتنا اونچا مقام ہے، ہمیں اس نبی کی اتباع کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے آگے کی بات انشاءاللہ آگے آئے گی۔